بھی، کوشش کر کے بھی تمہارے جذبات جتنے مرضی اچھے ہو، جو مرضی کر لو، تم چاہ کر بھی مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈر نہیں سکتے، میرے سے زیادہ تقویٰ تمہارے دل میں نہیں آ سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھو، میں محمد رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، بیچ بیچ میں ناغے بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، بال بچوں کی ذمہ داریاں بھی پوری کرتا ہوں۔ پھر فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کے ساتھ رغبت اختیار نہ کی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق آ جائے گا، عمل نہیں کرے گا، دعوے ہیں، دل میں محبت ہے، آج کے رسول کا دعویٰ ہے، محبت رسول کا دعویٰ ہے، سب کچھ ہے، لیکن گھبرا جاتا، عمل نہیں کرتا، اور ساری زندگی اسی طرح بدعات پر عمل کرتا رہے گا، صحیح سنت پر عمل کرنے کی اس کو توفیق ہی نہیں ملتی، اور اسی محبت کو، اسی انسیت کو اپنے دل میں رکھ کر اسی تڑپ کے ساتھ مر جائے گا، اس کو اس کی یہ تڑپ، اس کی محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اس نے تو محبت پر صحیح معنوں میں عمل کیا ہی نہیں۔ اکثر علماء، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اکثر علماء لوگوں کا ناحق طریقے سے مال کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، سیدھے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، نہیں بتاتے سیدھا راستہ کون سا ہے، حق نہیں بتاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے بھائیوں، بدعات کے نقصانات میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جب کوئی انسان بدعت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ فتنے میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، وہ ممکن نہیں ہے کہ فتنوں سے بچ جائے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے ان کی مسجد میں جب گئے تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کر اجتماعی ذکر کر رہے ہیں، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود کے گھر چلے گئے اور جا کر ان سے کہا کہ یہ مسجد کے اندر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، ایک ان کا امیر بنا ہوا ہے، وہ کہتا ہے سب بھی سارے سبحان اللہ کہنے لگ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے تکبیر کا وہ سارے تکبیر بیان کرنا شروع کر دیتے، اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتے، وہ کہتا ہے حمید وہ سارے ہم تو سنا بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ یہ بڑا اچھا عمل میں نے دیکھا ہے، تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اپنے گھر سے نکلے، ننگے پاؤں دروازہ کھول رہے ہیں تو اسی طرح ننگے پاؤں مسجد میں پہنچ گئے اور آ کر ان کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، او اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی گزرے ہوئے زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا، جو کپڑے وہ پہنا کرتے تھے ابھی تو وہ کپڑے بھی پوسیدہ نہیں ہوئے، جن برتنوں کو استعمال کیا کرتے تھے کہ تو وہ برتن بھی نہیں ٹوٹے، تم نے ابھی سے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، وہ جاؤ جا کے اپنے گناہ گنو، نیکیاں گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو ڈانٹا، سمجھایا، مسجد سے ایک روایت کرتے مسجد سے بھی نکال دیا۔ بہرحال جب یہ سارا معاملہ ہوا، وہ لوگ جو بدعت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں بڑے ظالم میں ہوتے ہیں کہ نیکی تو اصل میں ہم کر رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے، نیکی ہے نا۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ بات سمجھائی، ان کے پلے یہ بات نہیں پڑی۔ عبدالرحمن بن عوف اور اسی طرح دوسرے صحابہ کا بیان ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا جو لوگ اس وقت اجتماعی ذکر میں مبتلا تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روکنے کے باوجود وہ اپنی بدعات سے باز نہیں آئے۔ جب وقت نکلا، وقت گزرا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جن خارجیوں نے جنگ کا اعلان کیا، وہ بدعتی لوگ ان خارجی ٹولے کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ یہ نقصان ہوتا ہے بدعات کے اندر پڑ جانے کا، اس طرح انسان فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس کی بریک نہیں لگتی۔ اللہ رب العزت نے بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا لیا ہے، جب وہ توبہ نہیں کرے گا، اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھے گا، وہ کبھی نہیں سدھر سکتا، وہ فتنوں میں لازمی مبتلا ہوگا۔ اس لیے خدا را یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، جو انسان بدعت میں پڑ جاتا ہے اس کی بریک لازمی فتنوں کے اندر جا کے رہتی ہے، فتنوں سے پہلے وہ رک نہیں سکتا، لازمی بات ہے فتنوں میں مبتلا ہو جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک دفعہ ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا میرا دل کرتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں روضہ رسول کے پاس سے احرام باندھ کر سفر کروں، احرام باندھ لوں، عمرے پہ جا رہا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ کہنے لگے کہ نہیں، تم ایسا کرو ذوالحلیفہ سے جا کے باندھنا، یہ بھی بات ہے
تقریباً 8-9 کلومیٹر دور مکے سے، کہ اگر کسی نے حج عمرے کے لیے جانا ہو تو وہاں سے بیٹھ احرام کی نیت کر لیں۔ اب احرام چونکہ اس کی پابندی ہے، یہ عبادت ہے، جب انسان احرام کی حالت میں آ جاتا ہے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس آدمی کی خواہش یہ تھی کہ میں احرام یہاں سے باندھ لیتا ہوں، یہیں سے نیت کر لیتا ہوں، خالی باندھنے میں حرج نہیں ہے، نیت میقات سے ہونی چاہیے۔ بہرحال جب امام مالک رحمہ اللہ علیہ سے اس نے پوچھا، امام مالک کہنے لگے کہ نہیں، تم جا کے ذوالحلیفہ سے کرنا۔ اس نے کہا میں یہاں سے باندھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کے روزہ کے پاس سے، تو نیکی ہے نا، حج کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ علیہ کہنے لگے مجھے ڈر ہے اس بات کا، یا تو ہلاک ہو جائے گا یا تو فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل میقات سے باندھنا ہے نا، تم اس کو چھوڑ کر ایک نیا طریقہ ایجاد کرنا چاہتے ہو، تم آگے بڑھنا چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، کہ اللہ کے رسول سے آگے نہ نکلو۔ تو اللہ رب العزت نے جو تمہیں دیا اس سے آگے نہ نکلو۔ مجھے ڈر ہے کہ یا تو ہلاک ہو جائے گا تو یا پھر تو فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدعتی انسان کی پوری ہلاکت کا سامان تیار ہو جاتا ہے جب وہ بدعت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، یا تو ہلاک ہو جائے گا یا فتنوں میں پڑ جائے گا۔ بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود کتنے سخت تھے بدعات کے معاملے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک دفعہ 3 صحابی آئے۔ تینوں صحابہ نے آ کر اماں جی عائشہ سے پوچھا، اماں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن رات کیسے گزارتے ہمیں بتائیں، تاکہ ہم بھی اپنے شب و روز اسی طرح گزاریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتا دیا کہ ایسے سوتے ہیں، ایسے جاگتے ہیں، ایسے بات کر، ساری روٹین بتا دی۔ مختصر یہ کہ وہ تینوں آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، بخشے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، انبیاء کے بھی سردار، اتنی فضیلت، گناہ نہ ہونے کے باوجود وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے کیونکہ ہم تو گنہگار ہیں۔ اب ان میں سے ایک آدمی نے یہ کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں خیال کرتا ہوں، میں تہیہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں ساری رات نفل پڑھا کروں گا، سویا نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں یہ تہیہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد روز روزہ رکھوں گا، میں نہا نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کرواؤں گا، نہ بال بچے ہوں گے، نہ بیوی ہوگی، نہ ذمہ داریاں ہوں گی، میں زیادہ سے زیادہ وقت دین کے اوپر رہ کر گزاروں گا، دین پر عمل کر کے گزاروں گا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کوئی کمی کوتاہی ہے اس عمل کے اندر؟ ساری رات نفل پڑھنا، فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز رات کی نماز۔ روزے کی بات کرتے ہو، ایک نفلی روزہ جہنم سے 70 سال کی دوری پر لے جاتا ہے انسان، اتنا فائدہ۔ لیکن آپ غور کیجئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے یہ آپس میں تہیہ کر لیا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچیں، کیا صحابہ کے ایمان میں کوئی شک کی گنجائش ہے؟ صحابہ کے جذبے میں کوئی شک کی گنجائش ہے کہ کوئی جذبہ کمزور تھا، یا ان کی نیت میں کوئی شک ہے؟ ہر لحاظ سے دین کے لیے مخلص ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ تینوں نے تہیہ کیا، چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، اے اللہ کے رسول، آپ کے 3 صحابی آئے تھے، انہوں نے آپ کی روٹین پوچھی، میں نے آپ کے شب و روز کی روٹین بتا دی۔ اس کے بعد وہ تینوں آپس میں تہیہ کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہیں، اس کے باوجود اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم تو گناہوں والے ہیں، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک نے روزانہ ساری رات نفل پڑھنے کا تہیہ کر لیا ہے، ایک نے روزانہ روزہ رکھنے کا تہیہ کر لیا ہے، اور ایک نے شادی نہ کرنے کا تہیہ کیا کہ زیادہ سے زیادہ وقت دین پر عمل کر کے گزارے، نہ بال بچے ہوں گے، نہ ذمہ داری بڑھے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں آئے، خطبہ دیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، او لوگو، تم چاہ کر بھی، کوشش کر کے بھی، تمہارے جذبات جتنے مرضی اچھے ہو، جو مرضی کر لو، تم چاہ کر بھی مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈر نہیں سکتے، میرے سے زیادہ تقویٰ تمہارے دل میں نہیں آ سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھو، میں محمد رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، بیچ بیچ میں نانے بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، بال بچوں کی ذمہ داریاں بھی پوری کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا فمن راغب عن سنتی
फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत के साथ रग़बत इख्तियार ना की उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। कोई कदर नहीं है तुम्हारे जज्बात की, बिदअती इंसान के जज्बात की, एहसासात की, कोशिश की कोई कदर नहीं है अल्लाह के नाम। मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, कोई भी ऐसा अमल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं, बेकार है, फजूल है, रद्दी है। खुदारा इस बात को समझो, आपके जज्बात की, आपके ख्वाहिशात की कोई कदर नहीं होगी अगर आप नए तरीके से दीन पर अमल करना शुरू कर दोगे, नया नया तरीका ईजाद करोगे। खुदारा दीन को उसकी असल हालत में रहने दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक मरतबा को किसी ने खबर दी कि अमीरुल मोमिनीन जिस जगह पर सुलह हुदैबिया के मुकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा से बैत ली थी ना, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कातिलीन से बदला लेने का, तो उस दरख्त के नीचे जहां पर बैत ली थी, लोग स्पेशल सफर करके वहां पर जाते हैं और वहां पर बतौर तबर्रुक नफल अदा करते हैं, स्पेशल जाते हैं उस दरख्त के पास। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फौरन कहा अपने साथी को, जाओ जाकर उस दरख्त को जड़ से उखाड़ के फेंक दो, कोई नामो निशान उधर बाकी ना रहे। मुझे डर है बाद में आने वाले लोग वहां पर नए नए तरीके ईजाद ना कर। इस्लाम में किसी इजाफे की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में दोबारा कभी उस दरख्त की तरफ सफर नहीं किया, दोबारा वहां पर कभी नफल नहीं पड़े। तो आज के लोग अगर ये काम करेंगे तो ये दीन में इजाफा है, बिदअत है। जाओ उन लोगों की इससे जान छुड़वा दो, उस दरख्त को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। ये थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तरबियत है। उन्हें पता था बिदअत कितना बड़ा नुकसान है और बिदअती इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, कल क़यामत का दिन होगा, मेरे उम्मती मेरे पास आएंगे, मेरे सामने आएंगे, मैं हौज़े कौसर पर उनको पानी पिलाने के लिए खड़ा होऊंगा, मैं अपनी उम्मत के लोगों को पहचान दूंगा। कैसे पहचानूंगा? एक दूसरी हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे उम्मत के लोग जब आएंगे तो उनके ये वजू के आज़ाद चमक रहे होंगे, हाथ धोते हैं वजू में, मुंह में पानी डालते हैं, मुंह धोते हैं, बाजू धोते हैं, पांव धोते हैं, ये वजू के आज़ाद चमक रहे होंगे। इनकी चमक को देखकर मैं पहचान जाऊंगा ये उम्मत मोहम्मदिया के लोग आ रहे हैं। मालूम हुआ जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे होंगे हौज़े कौसर पर पानी पीने के लिए, वो नमाजी भी होंगे, ऐसे नहीं कि बेनमाज, नमाजी होंगे, उनके चेहरे चमक रहे होंगे, उनके आज़ाद वजू चमक रहे होंगे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आने लगेंगे, फरिश्ते उनके दरमियान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान दीवार बनाकर खड़े हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं फरिश्तों से कहूंगा, मैंने इनको पहचान लिया, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, इनको आने दो। अब फरिश्ते वहां पर कहेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, इन्होंने आपके जाने के बाद दीन में नए नए तरीके ईजाद कर लिए थे, नई नई बिदअत ईजाद कर ली थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं गुस्से में आ जाऊंगा, सुकन सुकन सुकन, दफा हो जाओ, दूर कर दो इनको मेरी नजरों से, दूर कर दो, इन्होंने दीन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। और बिदअती इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हौज़े कौसर नहीं पी सकेगा, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। खुदारा इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, बिदअती इंसान किस कदर बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा मुजरम है। ये ज़ानी, चोर, डाकू इससे बड़ा गुनहगार है। क्यों? वो गुनाह करके अपने गुनाह पर शर्मिंदा है, ये नेकियां कर रहा है अपनी तरफ से, हकीकत में ये बिदअत ईजाद करके दीन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये बातें पीछे से पीछे में बता चुका। तो मेरे भाइयों, इस बात को अच्छी तरह अपने ज़हन में रखें कि हमने बिदअत से दूर रहना है, बिदअत का रद्द करते रहना, ये जरूरी है। अगर दीन इस्लाम का दिफा करना चाहते हो, खालिस दीन लोगों के सामने पेश करो, लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला जो फितनों के स्पेशलिस्ट से आती हैं, जितनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोइयां फितनों के हवाले से इस उम्मत में, उनके ज्यादातर तकरीबन ऑलमोस्ट सारी हदीसों के रावी हुज़ैफा बिन यमान, राज़दान रसूल, खुद बयान करते हैं कि लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी तौहीद पूछते थे, कभी फज़ाइल पूछते थे, कभी कुछ। मैं अल्लाह के नबी से जब सवाल करता था फितनों के बारे में करता था, ताकि मैं फितनों को पहचान सकूं और बच जाऊं, मैं फितनों में मुब्तला ना हो।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 12 منافقین کا نام بتایا تو وہ انہی حضرت حذیفہ بن یمان کو بتایا اور کسی صحابی کو نہیں بتایا. یہ اکیلے رازدار رسول اسلام تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا حضرت حذیفہ مجھے ہی بتا دو نام. کہنے لگے نہیں, اگر میں نے بتا دیا تو پھر میں رازدار کیسا رہا, نہیں بتاؤں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بس اتنا بتا دو میرا نام تو نہیں ہے. کہا ہاں تیرا نام نہیں ہے. اتنا ڈرتے تھے اللہ سے. بہرحال مختصر یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے بیٹھے درس دے رہے ہیں, لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہنے لگے لوگوں میری امت اس امت کے اندر کتنی بدعات آ جائیں گی میں تمہیں بتاؤں. لوگ کہنے لگے ہاں ضرور بتائیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 پتھر منگوائے, ایک پتھر کے اوپر دوسرا پتھر رکھ دیا, پتھر رکھ کے کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ لوگوں کیا ان دونوں پتھروں کے درمیان میں تمہیں کوئی روشنی نظر آ رہی ہے؟ سارے کہنے لگے تقریباً ملتے جلتے تو پتھر ہیں ایک دوسرے کے اوپر ہیں, کوئی روشنی نہیں, ایک دوسرے کے اوپر آنے کی وجہ سے ان کے درمیان میں اندھیرا آ گیا. ہاں ہلکا پھلکا سائڈ سے پتھر کے ٹیڑھے پیڑے ہونے کی وجہ سے تھوڑی بہت روشنی تو اندر جا رہی ہے, لیکن اوور آل اندھیرا ہی اندھیرا غالب ہے, تھوڑی بہت کرنیں ہیں روشنی کی بس. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جس طرح یہ اندھیرا روشنی کے اوپر غالب ہے اس طرح اس امت کے اندر اتنی بدعات آ جائے گی کہ بدعات سنت کے اوپر غالب آ جائیں گی. جس طرح یہ روشنی تھوڑی سی ہے نا, اندھیرا بہت زیادہ ہے, اس طرح سنت پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہوں گے, سنتیں بہت کم رہ جائیں گی, بدعات بہت زیادہ ہو جائیں گی اور بدعات کا ان کے اوپر غلبہ ہوگا. یہ میری امت پر ان قریب وقت آنے والا ہے. یہ مثال دے کر سمجھایا, فرمایا وہ فتنوں کا دور ہے. اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول یہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے, کیونکہ حضرت حذیفہ بن یمان جب فتنوں کے حوالے سے کوئی بات کرتے تھے اگر وہ موقوف بھی ہو تو اسے مرفوع سمجھا جاتا تھا. بہرحال فتنوں کے دور کی نشانی بتائی کہ بدعات کس طرح اس امت کے اندر سنت پر غالب آ جائیں گے. آج ذرا اپنے معاشرے کے اندر ہم غور کر کے دیکھتے ہیں, کوئی آدمی اس کے گھر فوتگی ہو جاتی ہے. اب وہ بندہ دین کو سمجھنے والا تھا, قرآن اس نے پڑھ لیا, حدیث کو پڑھ لیا, دین اس کو سمجھ میں آ گیا. اب وہ کہنے لگا کہ دیکھو بھائی میرا باپ فوت ہوا ہے, میری ماں فوت ہوئی ہے, میں اپنے گھر میں خطر کوئی کھانا شانا لوگوں کو نہیں کھلاؤں گا, کسی قسم کی کسی بدعت کو میں نے رائج نہیں کرنا, کوئی ختم نہیں ہوگا. لوگ مرنے کے بعد کیوں اکٹھے ہوں لوگوں میت کے گھر, کس چیز کے کھابے چل رہے ہیں, کھانے چل رہے ہیں, کوئی ختم نہیں ہوگا, کوئی کل نہیں ہوگا, کوئی پوری اس طرح سے نہیں بیٹھے گی جیسے آج کل رائج ہے. اگر کوئی بندہ اس طرح کی بات کرے, خاندان والے کیا کہتے ہیں؟ ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے, ایسے کہتے ہیں؟ نہیں, خاندان والے کہتے ہیں یہ بندہ بے دین ہو گیا ہے, یہ بندہ دین کو چھوڑی جا رہا ہے, اس کو پرواہ ہی نہیں, ماں باپ مر گئے ہیں, یہ سنتوں پر بھی عمل نہیں کرنا چاہتا, بجائے اس کے کہ یہ مان لیں کہ چلو یار یہ غلط تھی, رسم و رواج تھے, الٹا بدعات کو سنت کا نام دیا ہوا ہے. بدعات پر عمل نہ کرنے والے کو بے دین کہا جا رہا ہے. آج جو بندہ میلاد نہیں مناتا اس کو جی تانے دیے جاتے ہیں, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. تو ابلیس ہے, وہ اللہ کے بندے ایک بندہ بدعت نہیں کر رہا, اوپر سے تم اس کو تانے دے رہے ہو. بدعت کو سنت کا نام دے دیا, میلاد کو دین بنا کے پیش کر دیا. اسی طرح دین کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں, میں نے اس کا نام اس لیے لیا کیونکہ ابھی لیٹسٹ گزری ہے, ورنہ جتنے بھی عبادات اس وقت معاشرے میں رائج ہیں بدعت کے نام پر, آپ ان کو چھوڑ کر دیکھو لوگ ہیں کہ دین چھوڑی جا رہا ہے. اس قدر بدعات کا سنت پر غلبہ ہو چکا ہے. یہ حقیقت ہے میرے بھائی. فتنوں سے بچیں, لوگوں کو سامنے, لوگوں کی پرواہ نہ کرو. فتنوں سے بچنا چاہتے ہو, اپنی عزت بنانا چاہتے ہو, اللہ کی قسم عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. لوگوں کے دلوں میں تیری عزت کب ہوگی؟ جب تو اچھا بن جائے گا, جب تو لوگوں پہ خرچ کرے گا یا لوگوں پہ نہیں, لوگوں کے دلوں میں تیری عزت اس وقت آئے گی جب اللہ لوگوں کے دلوں میں تیرے لیے عزت ڈالے گا. تو ذلیل کب ہوگا؟ جب خاندان والے تجھے چھوڑ دیں گے, خاندان والے تجھے تانے دیں گے, معاشرے اور رسم و رواج والے تجھے تانے دیں گے. نہیں, اس وقت ذلیل ہوگا جب اللہ لوگوں کے دلوں میں تیرے لیے ذلت رکھ دے گا. خدا کا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. نہ ڈرا کرو ان چیزوں سے, خالص دین لوگوں کے سامنے پیش کرو, یہ بہت ضروری ہے اس دور میں.
اور صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے واقعات پڑھ لیا تھا کہ کس قدر وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین دین کے معاملے میں کس قدر وہ پختہ ذہن کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے چھینک ماری اور چھینک مار کر کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اس آدمی نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے، اس نے پوری آیت پڑھ دی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے میرے ساتھی بات یہ ہے، میں اس چیز کا انکار نہیں کرتا کہ الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن چھینک کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، تو صرف الحمدللہ کہو، رب العالمین یہاں پر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا اللہ کے نبی نے سکھایا صرف اتنا عمل کرو، اپنی مرضی سے اضافہ کرو کہ تم بدعتی بن جاؤ۔ دین اس کے خالص آدمی لوگوں کے سامنے پیش خدا نے ان باتوں کو غور کیجیے۔ بدعتی انسان کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بدعتی انسان کی مثال باولے کتے کی طرح ہوتی ہے۔ کس کی طرح؟ باولے کتے کی طرح۔ باولا کتا کیا ہوتا ہے؟ یہ کتا وہ کتا ہوتا ہے جس سے پیاس لگ جائے نا، باولا ہو جاتا ہے، اس کے اندر یہ بیماری آ جاتی ہے۔ تو جب اس کو بڑی سخت پیاس لگتی ہے، زبان باہر نکال لیتا ہے، منہ سے اس کے جھاگ بن بن کے گر رہی ہوتی ہے۔ اب اس کتے کو بڑی شدت کی پیاس لگ رہی ہوتی ہے، بڑا اس کا دل کرتا ہے میں پانی پیوں، اسے پانی سے بڑی محبت ہے، بڑی انسیت ہے، پانی کے پیچھے بھاگتا پھر رہا ہے، ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ لیکن جب اس کو پانی نظر آتا ہے نا، پانی کو تلاش کر لیتا ہے، تو پانی کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، پانی کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ یہی اس کی بیماری ہے، کیونکہ باولا ہو چکا ہے، پانی کو دیکھ کے گھبرا جائے گا، بھاگ جائے گا، پھر دیکھے گا مجھے تو بڑی سخت پیاس ہے، پھر پیاس کی شدت میں پانی پینا چاہے گا، پانی سے محبت ہوگی، پانی کو ڈھونڈے گا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر پانی کو ڈھونڈے گا، پانی کو دیکھ کے پھر گھبرا جائے گا، پھر بھاگ جائے گا۔ اور اسی طرح تڑپ تڑپ کے دل میں پانی کی محبت ہے، پانی پینا چاہتا ہے، لیکن اس تڑپ کو دل میں رکھے گھبرا کے بھاگتا رہے گا اور پیاسا ہی مر جائے گا، پیاسا ہی مر جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے سے مثال دی بدعتی انسان کی، بڑی معذرت کے ساتھ میں حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ اب بدعتی انسان کی مثال باولے کتے سے کیوں نہیں؟ کیونکہ بدعتی انسان بھی دعویٰ یہی کرتا ہے مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، مجھے اس کے رسول سے بڑی محبت ہے، میں تو عاشق رسول ہوں، میں تو محبت کرنا چاہتا ہوں، اوہ اللہ کے بندو میں تو قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ دعوے اس کے سارے بہت اچھے ہوں گے، اس کے دل میں تڑپ بھی بڑی ہوگی، محبت بھی بڑی ہوگی، وہ عاشق رسول کے نام پر لوگوں کے ساتھ لڑائی بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا، اس کی محبت میں شک نہیں، اس کی انسیت میں شک نہیں۔ لیکن جب اس محبت کو کرنے کا طریقہ اس کے سامنے آئے گا نا، جب قرآن و حدیث اس کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ اس پر عمل کر، وہ قرآن و حدیث کو دیکھ کر گھبرا جائے گا، عمل نہیں کرے گا، گھبرا جائے گا، عمل نہیں کرے گا۔ دعوے ہیں، دل میں محبت ہے، عاشق رسول کا دعویٰ ہے، محبت رسول کا دعویٰ ہے، سب کچھ ہے، لیکن گھبرا جاتا ہے، عمل نہیں کرتا، اور ساری زندگی اسی طرح بدعات پر عمل کرتا رہے گا، صحیح سنت پر عمل کرنے کی اس کو توفیق ہی نہیں ملتی، اور اسی محبت کو، اسی انسیت کو اپنے دل میں رکھ کر اسی تڑپ کے ساتھ مر جائے گا، اس کو اس کی یہ تڑپ، اس کی محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اس نے تو محبت پر صحیح معنوں میں عمل کیا ہی نہیں۔ اسی لیے آپ کو اکثر ایسا دعویٰ کرنے والے، اکثر بدعتی عملی طور پر آپ کو کمزور نظر آئے گا، وہ عملی مسلمان نہیں ہوں گے، پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں گے، ان کے چہروں پر داڑھی اکثر ہوں گے نہیں ہوگی، اکثر سنت سے دور ہوں گے۔ سنن دارمی کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جس شدت کے ساتھ بدعت پر عمل کرتا ہے، اللہ اتنی ہی زیادہ شدت سے اس کے دل سے سنت کی محبت کھینچ لیتے ہیں۔ جتنا بڑا بدعتی ہوگا اتنا زیادہ سنت کا تارک ہوگا، جتنا زیادہ بدعت سے محبت کرے گا اتنا زیادہ سنت سے دور بھاگے گا۔ آزما کر دیکھنے حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، مختصر یہ کہ لاؤ لوگوں کو بدعات کر سمجھاؤ کہ بدعات سے بچ جاؤ، ورنہ ہلاکت تو گمراہی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ یہ دعوے کام نہیں آئیں گے، محبتیں، یہ جذبات، یہ احساسات نہیں کام آئیں گے اگر شریعت کے مطابق نہ ہو۔ اسی لیے ہمیں لوگوں کے سامنے دین خالص پیش کرنا چاہیے۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ اللہ رب العالمین نے
قرآن مجید میں بھی یہ بات بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اس کا ایک ترجمہ یہ کہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اللہ کے رسول سے آگے بڑھو گے تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اور آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں مجھے اپنی امت کے گمراہ ہونے کے حوالے سے دو لوگوں سے بڑا ڈر آتا ہے۔ میری امت کی گمراہی میں ان دو لوگوں کا بڑا ہاتھ ہوگا، ایک علماء اور ایک حکمران۔ علماء چونکہ دین کے معاملے میں لوگ علماء کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، علماء کے ساتھ لوگ نتھی ہوتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں لوگ حکمران کے ساتھ نتھی ہوتے ہیں۔ اب جب عالم سٹیج پر کھڑا ہو کے ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے قرآن پکڑ کے لوگوں کو کہے گا کہ فلاں کام کرو، اس سے اللہ کے رسول سے محبت ملتی ہے، فلاں کام کرو، اللہ نے ایسے کہا ہے، عام بندے نے صحیح بخاری مسلم تھوڑی پڑھی ہوتی ہے، اس کو تو پتہ نہیں چلے گا نا، وہ بندہ گمراہ ہو۔ اس طرح لوگ علماء کے پیچھے لگ کے بہت حد تک گمراہ ہو۔ دین کی گمراہی کا بہت بڑا سبب یہ علماء ہوں۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں دوسری جگہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیر من الاحبار والرہبان، اکثر علماء، اکثر مولوی، اکثر خطباء، اکثر واعظین، اکثر مولوی لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ایسے ایسے طریقے ایجاد کریں گے قرآن و حدیث کے نام پر، اسلام کے نام پر، جس سے کھاپے ملے، جس سے کھانے کو کچھ ملے، جس سے روزی روٹی چلتی رہے، کبھی جمعرات کے نام پر، کبھی فوتگی کے نام پر، کبھی خوشی کے نام پر، کبھی رسم و رواج کے نام پر، نئی نئی بدعات کے نام پر، ہر معاملے میں مولوی نے وہ نئے کام ایجاد کرنے جس سے اس کے پاس مال ہے۔ وَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وہ لوگوں کا مال ضرور، لَيَأْكُلُونَ، ضرور مال کھائیں گے، بالباطل، غلط طریقے سے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو، اکثر جو بندہ قرآن پڑھ لیتا ہے، حدیث پڑھ لیتا ہے، اس کو حقیقت سمجھ نہیں آتی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، ذرا نا حقیقت پسند ہو جاؤ، حقیقت کے ساتھ سوچا کرو۔ آپ لوگ دین سے دور کیوں ہیں؟ قرآن تو آپ پر پڑھنا بھی ضروری تھا، دین سیکھنا تو آپ پر بھی فرض تھا، کیوں ہے دور؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا سیکھنے کے چکر میں، دنیا بنانے کے چکر میں ایسے مصروف ہیں، نہ بچوں کو دین سیکھنے دیتے، نہ خود سیکھتے ہیں، تو دنیا بہتر ہو جائے۔ یہی دنیا کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے اپنی امت میں اتنا ڈر شرک کا نہیں ہے جتنا دنیا کی محبت کا ہے۔ اتنا زیادہ ڈر اس امت کا سب سے بڑا فتنہ دنیا کی محبت ہے۔ یہی دنیا کی محبت جب مولوی کے پیٹ میں آتی ہے، مولوی کے دل میں جب یہ آتی ہے، تو پھر وہ بھی قرآن و حدیث کے نام پر نیا نیا دین نکالتا ہے، اور لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ تو اس امت کی گمراہی، انی اخاف من امتی من ذل عالم، اپنی امت کے ڈر ہے کہ یہ گمراہ ہو جائے گی، کیوں؟ من ذل عالم، عالم کے گمراہ ہونے سے۔ اکثر علماء، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اکثر علماء لوگوں کا ناحق طریقے سے مال کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، سیدھے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، نہیں بتاتے سیدھا راستہ کون سا ہے، حق نہیں بتاتے۔ اس بات کو سمجھیں۔ اور دوسرے نمبر پر حکمران، کہ حکمران جب پالیسیاں غلط دیں گے، امت کے اندر گمراہی تو آئے گی، معیشت بگڑے گی، بہت سارے معاملات بہت سارے بگڑیں گے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، مختصر یہ فتنوں کا دور ہے، بہت زیادہ خرابیاں موجود ہیں، لیکن قرآن و حدیث، اسلام آج بھی اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو بندہ میرے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، میں ضرور اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ یہ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، میں ضرور اس کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ مخلص ہو، دین کے لیے ٹائم تو نکالو، صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کو پڑھو تو صحیح۔ اینڈ پر آخری بات یہ میں کہوں گا کہ لوگوں، فتنوں کا دور ہے، بڑی بڑی باتیں ہیں، بہت کچھ کہنا چاہتے نہیں ہیں، وقت مختصر ہوتا ہے، نہیں کہہ پاتے، پھر بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں۔ کچھ علماء حق بیان کرنا بھی چاہیں، مثال دیتا ہوں ایک عام طور پہ، مثال کے طور پر ایک بندہ جس مسلک کا بھی ہے، اگر وہ اب حق بیان کرنا چاہے، لوگوں کو بتانا چاہے کہ مثال کے طور پر کہ میلاد غلط ہے، اس کے مسجد کے لوگ اس کو مان کر رکھیں گے اپنے پاس؟ کوئی بندہ حق بیان کرے
اور وہ حق اس کی اپنی جماعت سے ٹکراتا ہو، کوئی خرابی بیان کر دے، انتظامیہ اس کو وہاں پہ رہنے دے گی؟ وہ آج آ کے مسجد کنٹرول تو انتظامیہ کے پاس ہی ہوتا ہے نا. میں اگر اس ممبر پہ کھڑا ہوں تو کیوں کھڑا ہوں؟ انتظامیہ کی اجازت سے. انتظامیہ مجھے اجازت نہیں دے گی، میں نہیں کھڑا ہو سکتا. حدیث کے لفظ ہیں، کوئی بھی انسان کسی جگہ پر جائے تو اس مسجد کی امام کی اجازت کے بغیر اس کے مسئلے پر کھڑا نہ ہو. میں نہیں کھڑا ہو سکتا. آج مجھے اگر انتظامیہ منع کر دے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. تو یہ بات سمجھ لو، جتنے بھی علماء ہیں وہ بیچارے کیسے آپ کے سامنے ہر بات کھول کے بیان کرے؟ وہ اتنا شوق ہے تو خود بنو نا امام احمد بن حنبل. لوگوں سے امیدیں کیوں لگائی ہوئی احمد بن حنبل بننے کی؟ اسی لیے خدا را علماء کے ساتھ چمٹ جاؤ. سید تابعین حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، لوگوں اہل حق علماء کے ساتھ چمٹ جاؤ. فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تمہیں فتنوں سے بچا لیں گے. اسی لیے آج اگر بچنا چاہتے ہو نا، اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں، بہت اچھا نسخہ بتا رہا ہوں اور اپنی مرضی سے نہیں، محدثین کے اقوال. اگر بچنا چاہتے ہو اپنی زندگی کی ایک روٹین بناؤ. اس روٹین کے اندر ہفتے بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد یا جب کوئی مسئلہ پیش آئے علماء کے ساتھ دوستی رکھو. اہل حق علماء کیسے پتا چلے گا؟ جب آپ قرآن و حدیث کے ساتھ وہ سلوک کرو گے جو سلوک اسکول کی کتابوں کے ساتھ کرتے ہو. تو جس طرح اسکول کی کتابیں پڑھنے سے آپ کو صحیح اور غلط استاد کا پتا چل جاتا ہے نا، یہ استاد صحیح پڑھاتا ہے، یہ غلط پڑھاتا ہے، یہ ڈنڈی مارتا ہے. اسی طرح جب آپ قرآن و حدیث کو پڑھا کرو گے، اپنی زندگی کی روٹین کے مطالعے میں شامل کر لو گے، تو پھر آپ کو اہل حق علماء کی بھی پہچان ہو جائے گی. پھر ان کے پاس جاؤ، ملو، وہ تمہیں حق بتا دیں گے، تمہیں فتنوں سے بچا لیں گے. ورنہ جب فتنے آتے ہیں نا، بڑے بڑے عقل مند لوگ، بڑے بڑے لوگ فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، عقل ان کی کھو جاتی ہے. نہیں یقین آتا تو جب جنگیں ہوئی تھی صحابہ کرام کے آپس میں، تب دیکھو صحابہ کرام یہی کہا کرتے تھے کہ اچھے خاصے عقل مند لوگ کن کاموں میں پڑ گئے. عقل موف ہو جاتی ہے، کام نہیں کرتی جب فتنے آتے ہیں. اسی لیے خدا را علماء کے ساتھ چمٹ جاؤ. وہ تمہیں حق بتائیں گے، تمہیں سچ بتائیں گے. سچی بات یہ ہے، میں یہاں پر نام لے کر رد کر سکتا ہوں کون سی بدعت معاشرے میں رائج ہے، کون سی بدعت رائج ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حق بیان کرنے کے بعد یہاں پہ بھی جھگڑے ہوتے ہیں. لوگ برداشت نہیں کرتے حق. یہ وہی جو ہے نا، وہی یہ دین، یہ ہر بندے کے دل میں نہیں سماتا. یہ کمزور دلوں کی بات، بس کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی تھی نا، اماں جی عائشہ بیان کرتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھا ہوتا، جب وحی آنے لگتی اتنا پریشر پڑتا، مجھے ایسے لگتا تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وحی آنا شروع ہوتی تھی، اونٹنی زور سے دباؤ سے بیٹھ جایا کرتی تھی، برداشت نہیں کر پاتی تھی. سخت سردی کے دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینوں پسین ہو جایا کرتے تھے. اور یہ دین اسلام عام دلوں کی بات نہیں ہے. بڑے مضبوط جگرے چاہیے، بڑے مضبوط دل چاہیے اس کو سننے کے لیے بھی اور ہضم کرنے کے لیے. اسی لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، علماء عوام کے سامنے کھل کر بات نہیں کر سکتے، بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں. نہیں یقین آتا تو کسی ویلے ٹائم میں آ جانا، میں آپ کو بتا دوں گا. اسی لیے خدا را اگر اپنی اصلاح چاہتے ہو تو خود محنت کرو. کیوں؟ حق تک پہنچنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. کسی بندے پر فرض نہیں ہے پیچھے جا کے کسی کو دین سکھانا. میں کہا کرتا ہوں اللہ کے نبی سے کوئی ایک واقعہ سناؤ کہ اللہ کے نبی کسی کے پیچھے جا کے اس کو دین سکھایا. دعوت دیتے تھے، مان لی ٹھیک ہے، نہیں تو جا تیرے مسئلہ تیرے ساتھ. اسی لیے خدا حق کو سمجھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ قرآن و سنت کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی، دین کے ساتھ چمٹ جانے کی اور خالص دین لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے.